سنت برادران ہیں جو اس وقت اس مجلس میں تشریف فرمائیں، عنوان مجھے دو دیے گئے تھے، ان میں سے مجھے سیرت النبی ذرا زیادہ مناسب لگا۔ کوئی جنگ سنانے سے بہتر ہے کہ شیعہ سنی بھائیوں کو امام حسین کے نانا کی عظمت سنائی، تو میں آپ کو سیرت النبی سنا دو مصرے سنو جتنے تانوں پسند آندے نے، میں نے دسیا جے پھر میں گل اس حساب نہ لگے کرا۔ مصرا عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ ہاتھ کھول نہیں دیں 15-20 منٹ کی گل ہے ٹوٹل، ہاتھ کھلن گے تو بلند ہو جان گے، بدے رہے تو نہیں چلیں گے۔ عشق نبی سے پہلے صاحب شاہ جان میرے بھائی، علی پور نویں گل کوئی نہیں، پہلی باری حاضری نہیں ہوئی، تسی آپ بھی پہلی باری مجلس وچ نہیں آئے ہو، ایک فیملی ماحول ہے، ایک فیملی گیدرنگ ہے، جن نے بچ گئے ہو خدا دی قسم میں صرف اتنی گل کرتا کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ علی عباس نے میرے کان سرگوشی کر رہے ہیں تو تواڈے دل تک گل پہنچ گئی، خدا دی قسم سفر دا مل پی جائے گا، کوئی دوسری گل بات نہیں ہے، بالکل گھر والا حساب ہے۔ میں دوجا مصرا تواڈے سامنے رکھدا ہوں، تسی میرٹ تے ویکھنا ہے، جے میری گل حقدار ہوئی تے تھوڑا جہا مسکرا دینا، جے گل ہی حقدار نہ ہوئی تو امام حسین دا واسطہ تسی ہلنا بھی نہیں ہے۔ میں مصرا سنو تے ونڈ کرو۔ مصرا عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا۔ عشق نبی سے پہلے حضور میرے بھائی بھیا لطف آ رہا ہے، میں پریشان نہیں بیٹھنا، مجھے نہیں پتا اب شیعہ یا اہل سنت جو بھی ہیں میرے سینے پہ میری پلکوں پہ میں کلیجہ پھاڑ کے ویلکم کرتا ہوں، لیکن جتنی دیر شان رسالت بیان کروں چہرے پہ مسکراہٹ رہے۔ نام رسول ایسا نام ہی نہیں جسے سننے کے بعد چہرہ مرجھا جائے۔ ارے یاسر بھائی یہ تو ایسا نام ہے جو سینے کو ٹھنڈک دیتا ہے، جو خون کو روانی دیتا ہے، جو دلوں کو تازگی دیتا ہے۔ 6 مصرے آپ کو اور سناتے ہیں پھر سیرت النبی عنوان شروع کرتے ہیں۔ تسی اتھے ہو نا، تسی علی پوری ہو، کتھے پیچھے بیٹھے ہو، اگے آؤ جناب۔ ہن اس علاقے میں مخاطب ہونے واسطے میں پیچھے بھونا پوے گا تے مڑ تے سواد آ گیا۔ 6 مصرے سنو، اگے آنا رائے گاہ نہیں جاوے گا، تو انہوں لگے گا کہ چنگی گل واسطے اگے بلایا۔ 5 لینا دی چھٹی ہے تے چھٹے تے گنجائش بنتی بھی نہیں، لیکن سنو مصرا ہے کہ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، ابھی جب دوسرا مصرا آ رہا ہے، دوسرا مصرا حبیب رضا حیدری صاحب باذوق ذاکر ہونے کے ساتھ دلچسپ ترین شخصیت کے مالک ہیں، ایسے باذوق انسان ہیں، آپ یقین جانیے میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ وہ جو انگلینڈ کا ماحول ہوتا ہے جہاں پر آپ کا وہاں انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن ایسی باذوق شخصیات ہوں تو باخدا روح لگی رہتی ہے۔ اب دوسرا مصرا آ رہا ہے، میرے ساتھ تعاون کرنا میرے بھائیوں۔ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول۔ وہ محمد کے دیے سرکار وادی پرخار، ایک ایسی وادی جہاں کانٹے ہی کانٹے تھے، سمجھ نہ آئے تو سوال کریں، سمجھ آئے تو بولیں، ڈیسیژن لیں، جلدی کریں، ہن ججمنٹ بند کرو۔ جے تسی 20 منٹ ذاکر نوں صرف ویکھدے رہنا نا کہ داد دیواں یا نہ دیواں تے پھر خدا دی قسم نقصان جے، جلدی فیصلہ کرو کی کرنا ہے، سوال کرو یا قیمت دیو۔ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، فرنٹ والے، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول۔ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت رکھیں۔ عرش تک جاتی ہو، عرش بھائی عباس مرشد فلک، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی، مصرا آ رہا بھیا،
عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی. یار بولو تو صحیح. کسی ٹائم لینٹر ٹپ جاندے جے تے کسی ٹائم بالکل ہی تھلے لگ جاندے جے. کو تھوڑی ہوں ہاں نال کیتی رکھو کرمان. میں تواڈے نبی دا ذکر پہ کردا. عرش تک جاتی ہو. ہن علی پور بھی کھلو کے علی عباس عسکری نو دسنا پوے گا کہ یہ غبار، یہ گرد، یہ دھول کیا کرتی ہے، یہ گرد کیا، یہ بتانا نہیں چاہیے، اس ماحول میں نہیں بتانا چاہیے. لیکن ارمانی رہوں گا اس بندے پہ خدا کی قسم جس نے ہاتھ اٹھا کے میرے آقا کو سلام نہ کیا. عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول، پھر رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرعے گرد نالین پیمبر تھی سو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا. میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں. وہ جو پیچھے والے ہاتھ ہیں مل کے نعرہ حیدری. عرش کو اور بھی چمکا دیا، عرش کو اور بھی. امام حسین ارے عرش کو اور بھی چمکا دیا. پیر نصیر الدین نصیر سرکار ساڈے اہل سنت برا جن بھی بیٹھے نے، وہ آپ کی صوفیہ میں ایک بڑا معتبر نام ہے، گولڑا سے. انہوں نے نعتیہ شعر کہے ہیں اور 4 مصرے اٹھانے کے بعد مسئلہ تمام ہو گیا. یہ یاد، میں خدا کی قسم اہل سنت شعراء کا میں نے کلام پڑھنا شروع کر دیا، آپ شیعہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اس حد تک عشق اہل بیت میں اہل سنت احباب شعر کہہ گئے ہیں. نام ہے حبیب صاحب سرمد. سرمد اگر معاملہ ہے حشر با علیس من ضامن کتابہ توانی گناہ کن. کہتا ہے سرمد ریلیکس ہو جا، اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر محشر کے دن ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور میں جو بھی کیا بات بولا اس کا شکریہ، جو بھی بولا یہاں سے اس کا علیحدہ سے شکریہ. اور یہ میں رعایت دے کے پڑھ گیا ہوں مصرع. اس کا مصرع تھا اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے ٹینشن چھڈ مرضی نال جی، بخشش جو مولا علی کو لے جو دل لئی کر. مولا بچا تے لینا ہی ہے، لیکن میں تانوں ایتھے نہیں روکاں گا، کیونکہ جے اتنی گل تے میں داد لے کے ٹر گیا تے تسی اس تے عمل کر لیا نا تے جناب دی جگہ تے حساب نال مینوں بھی دینا پینا کہ تو انہاں نوں اس پاسے لایا کیوں سی. ہن پورے سن دے چلو. سرمد نے شعر کہا، اور جس وقت شعر نیا نیا ہوتا ہے نا تو شاعروں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، ہم کسی کو سنائیں ہم سے شعر ہوا ہے. سرمد کو شعر سنانے کے لیے ملا کوئی نہیں. سرمد سو گیا، رات کے وقت خواب میں مولا علی آ گئے. کوئی شاعر دوست ہے تو اس سے پوچھئے گا رضا بھائی شعر نیا نیا ہو نا سنانے کی بڑی. فراق گورکھپوری صاحب کی بڑی ریئر ویڈیو ہے، باس بھائی میں دیکھ رہا تھا. پرانا فراق واحد ان لوگوں میں سے ہیں جو داغ دہلوی کے شاگرد تھے، اور داغ وہ جنہوں نے غالب کے ساتھ وقت گزارا. یہ جگر مراد آبادی اور یہ وہ ٹائم تھا. داغ دہلوی کا یہ سب ان کے شاگردان میں آتے تھے. اب فراق گورکھپوری ایک مشاعرہ پڑھ رہے تھے اور اس میں روک کے فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک بندہ جا رہا تھا، اندھیرا راستہ تھا، کنواں آیا، اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ کنویں میں گر گیا. اس نے نیچے جا کے آواز ماری میں ڈھہ گیا، میں نے کڈو. باہروں کوئی شاعر لگتا پیا. اس نیویں ہو کے سنن واسطے نا نیواں ہویا بھی سونا بھی چلو کی ہوا. شاعر بھی ڈہ گیا. ہن مسافر بھی ڈٹھے وا تو شاعر بھی ڈٹھے وا، دو اندر ڈٹھے ہوئے. تو شاعر ڈاندیا سر پوچھا آپ کون ہیں؟ گل بڑی سوادی ہے سرکار. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، خدا کی پناہ چلتے چلتے گر گیا ہوں. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی ہوں خوہ بچ. اس نے کہا جی میں شاعر ہوں، شعر عرض ہے. گل سمجھ آتی پئی ہے میری یہ میں آپ کو مزاج بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب شعر ہوتا ہے نا، جب شعر ہوتا ہے تو وہ کتنی تڑپ ہوتی ہے بندہ کسی کو سنائے اور کوئی تو قدردان ہو آگے. اب یہ بات کی باتیں کچھ عوامی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اپنے آپ کی. القصہ مختصر.
خواب کے عالم میں مولا علی کی زیارت ہوئی. قطار لگی ہوئی تھی شورا کی, سامنے علی تشریف فرما تھے. قطار میں یہ جا کر لگ گئے, جب اپنی باری آئی, مولا ابھی تازہ تازہ شعر کہا ہے, آپ کو سنا رہا ہوں, بسم اللہ. سرکار شعر ہے, سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتاب توانی گناہ کن. ٹینشن چھوڑ دے, تیری بخشش علی نے کرنی ہے, مرضی سے جی, علی بچا لے گا. علی فرماتے ہیں سرمد مصرع اولا تو اچھا ہے, ثانی میں ترمیم کر. اس نے کہا مولا کیا کروں؟ علی فرماتے ہیں مصرع بدل. اس نے کہا مولا خطیب منبر سلونی کے ہوتے ہوئے میں بدلوں, وارث نہج بلاغہ کے ہوتے ہوئے میں, بھائی جان ہاتھ کھولو گے تو سواد آئے گا, میں بدلا. سرکار آپ بدلیں. اب جو پہلا مصرع, اب جو شعر سنا رہا ہوں, یہ خواب کے عالم میں مولا علی نے مصرع کہا ہے. پہلا مصرع سرمد کا ہے, دوسرا مصرع مولا علی. 1 2 تے 3 تسی 2 موبائل چھڈو تے ویرا توں میں تساں تریاں تے ہاتھ بلند چاہیے. تسی جوان نہ ہوندے, خدا دی قسم ہے میں کدی نہ آدا تے بہ میرے سامنے گئے ہو. اس گل تے تسی نہیں بولنا تو خدا دی قسم ہے جوان ہی نہ بولن تو میں کدھر جاواں. علی فرماتے ہیں تو نے شعر کہا ہے کہ اگر بخشش علی نے کرنی ہے تو اپنی مرضی سے. فرمایا بدل. اب جو سنا رہا ہوں وہ پہلا سرمد کا, دوسرا مصرع لائن میرے مولا علی کی ہے. مولا کیسے کروں؟ فرماتے ہیں شعر ایسے کر دے, سرمد اگر معاملہ حشر با علیست شرم از رخ علی کن و کم تر گناہ کن. سرمد شعر ایسے کر دے, سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی کے شرم سے پیچھے والا مجمع, پیچھے والے ساتھ رہیں, پیچھے والے پیچھے نہ رہیں. میں ممبر تھوڑی دیر میں جناب حبیب رضا صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. پیچھے والے ساتھ رہیں گے تو بات تمام ہوگی. اور یاد رکھیے گا پیچھے ہائے ہائے, میں کبھی نہ کہتا پیچھے والے ساتھ ملیں, لیکن میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. غدیر خم سے پیچھے والوں کو ساتھ ملانا میرے رسول کی سنت ہے. مولا سارے دا ٹورا یا قبول کرے. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن, اور ان سے پوچھئے کہ جس وقت وہ 18ویں ذی الحجہ آئی اور خم کا مقام آیا, سلمان محمدی کیا سچویشن ہے؟ سرکار اب کچھ آگے نکل گئے, کچھ پیچھے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ ہیں, کچھ آگے ہیں, کچھ پیچھے ہیں, پچھلے تواڈے واسطے, کچھ ساتھ ہیں. سلمان ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. یہ غلاف ممبر کی ہاتھ ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے لیکن انسان منظر اور پل میں رک جاتا ہے. زمانے گزر جاتے ہیں, انسان وہیں سٹک ہوتا ہے. امام حسین کی قسم 27 محرم مجھے یاد نہیں پڑتا, عزت حسین کی قسم گلشن اقبال کراچی, کچھ نہیں تو 60 سے 65 ہزار کا مجمع میسم پلازا میرے سامنے بیٹھا تھا. یہ جملہ کہنے کے بعد میں کھڑا تھا اور کتنی دیر اہل زبان مجمع بولتا رہا, مجھے یاد ہی نہیں پڑتا. دکھ لگے گا اس بندے کے ہاتھ پہ جس نے غدیر کے ذکر پہ اپنا ہاتھ بلند نہ کیا. سلمان کچھ آگے, کچھ پیچھے, کچھ ساتھ ہیں. چھوٹا سا کام کر, آخری صف تک مجھے ہاتھ بلند. سرکار مصرع سنیے, سرکار حکم کریں کیا کام کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا سلمان کام یہ کرنا ہے, جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. میرے مولا سلامت, میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھیں. جوانی نصیب, مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے, اب پڑھ سیرت النبی رہا تھا, بات ادھر آ گئی ہے. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے, بولیے گا, یہ غدیر خم بھی میرے رسول کا رکھا ہوا ایونٹ تھا. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو. ہائے ہائے, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے ویرا تو ان کے پالان ہی. کچھ بندے پکھے دے اگے بہ کے چپ نے, خدا دی قسم ہے انہوں نے شاید ڈر رہے کہ پکھا ہوا دے ذریعے داد ڈک لے گا. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی. میرے آقا سے اچھی مینجمنٹ خدا کی قسم
सरकार उठा लिए, अब क्या करूं? फरमाया फिर इनके पालानों पे खड़ा होके हक की पहली अजान देना, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं बखिन कहें तो पलान देना। मिंबर अपने मोहतरम के हवाले, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं बखिन कहें तो, बखिन कहें तो, बखिन कहें तो। मैं मिंबर इंसान मजलिस पढ़ ही लेता है, टाइम पूरा कर ही लेता है। कई ऐसे जाकिरीन होंगे जिन्हें सुनते हुए इनको भी हबस होती होगी और इनको भी घुटन का शिकार होते। कितने ऐसे लोग आवाज़ें होंगी जिन्हें सुनते हुए हबीब रज़ा साहब भी घुटन का शिकार होते होंगे, भाई क्या क्या हो रहा है। लेकिन बाखुदा मैं इनके होते हुए जितना मोहतात हो कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं जानता हूँ ज़ेर ज़बर का फ़र्क रखना पड़ता है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मंजरनामा गदीर का सरकार आ रहा है, बखिन कहें तो पलान देना। मेरे आका पलानों के मिंबर पे आ गए, अभी अकेले हैं, अभी मिंबर पे आका इनामदार अकेले हैं। मंजरनामा सुनो, रख मेरे सर पे कुरान, मिसरा गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी बुना, खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पीली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबुदाना, अली का बाजू बने तराजू, अली का बाजू बने। पीछे से हाथ नहीं उठे, मैं जिक्र गदीर का कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता जिद अली गल कोई नहीं है। मैं आदा खुदा वादौला शरीक नू गवाह कर दे जिन्हों कोई गदीर नाल अकीदत नहीं, जिदे अंदर गदीर दी वैल्यू नहीं, उन्हों दे माँ प्यो दी कसम नहीं बोलेगा, ते बाकी नाल मेरी फिर गल ही कोई नहीं। गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी बुना, खिताबत ने कैमरामैन बुना, खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पीली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, कहा नबी ने अजा निसारो अली को मेरे करीब लाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबुदाना। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, अरे वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी, बड़ा ही रंगीन लग रहा था, बड़ा ही रंगीन लग रहा था। खावर भाई मेरे भैये, बड़ा ही रंगीन लग रहा, यासिर बड़ा ही रंगीन लग रहा था। पत्तों की से आए हुए हमारे अहबाब, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे। मैं नहीं जानता कौन जला, कितना जला, कैसे जला, किस रंग में जला, रूठता है कोई तो रूठे, हो भी सकता है कि अलीपुर की आखिरी मजलिस हो, लेकिन मिंबर पे ऐलान करके कह रहा हूं, नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, और खुदा गदीर के दुश्मन को छोड़ता ही नहीं। नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही। पढ़िए 6 मिसरे। नहीं मैं जल्दी करना चाह रहा, चलो 6 मिसरे सुनो। हुण तुहानूं मैं मौका देना, समझ लो कि 5 लैना तुहाड़ियां ने तो 6वीं उंज है, मेरी भी नहीं, जिवें बनती है। मिसरा पढ़ रहा हूं कि मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्न नजर। मेरे भाइयों महसूस न करना, नाराज ना होना, कभी अलहदा बैठकर उस मंजर का दुख समझना जिसे देखने वाली आंख ही नहीं मिली, कभी अलग बैठकर उस ख्याल का दुख समझना जो लफ्ज बन ही नहीं सका।
حبیب صاحب کیا فائدہ ہے، میں لمحے کے لیے پوچھتا ہوں بھائی وہ منظر چاہے جتنا بھی حسین ہے، جتنا بھی دل فریب ہے، بد نصیب ہے وہ منظر جسے نظر ہی نہیں مل سکی بھائی. اور دیکھنے والی نظر، دھڑکنے والا دل، کہاں جائیں وہ آوازیں جنہیں سننے والے کان نہیں ملے. میں کچھ سماجی علمیہ بتانے نہیں آیا، میں سیمینار سے خطاب نہیں کر رہا، میں مجلس حسین سے بات کر رہا ہوں. لیکن یہ حقیقتیں تو ہیں کہ اگر سننے والے نہ ہوں تو بیچارے پڑھنے والے کیا کریں. لیکن مولانا بلال کاظمی نے یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا. پوری دنیا میں یہ ریکوائرمنٹ ہے، پڑھنے والے کو سننے والا چاہیے. لیکن کاظمی صاحب فرماتے ہیں غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کے ذکر پہ اللہ واہ واہ کرے. اللہ پانچ لائنوں کی گنجائش ہے. رضا بھائی مصرع سننے والے. ملے نظر کو نظارہ، نظر کو نظارہ. خدا کی قسم میں آرٹسٹ لوگوں کے انٹرویو سنتا ہوں، لوگ چڑیا کو گھونسلہ بدلتے ہوئے دیکھیں تو پھوٹ کے رو پڑتے ہیں. یہ مائگریشن کے حوالے سے. لوگ چڑیا کو بولتے ہوئے دیکھیں تو پہروں کھڑے رہتے ہیں. ملے نظر کو نظارہ. اسی لیے ساحر لدھیانوی نے مرتے وقت آخری وقت کہا تھا ڈاکٹر میں جا تو رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، میں جینا چاہتا ہوں، دنیا بھی حسین ہے. ملے نظر کو نظارہ، کہاں وہ حسن نظر. چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر. انج نہیں. ملے نظر کو نظارہ، انج نہیں. شعر ضائع تو کرنا کوئی نہیں. ملے نظر کو نظارہ، کہاں وہ حسن نظر. چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر. وہ گام گام نشانی، وہ نور کا منظر، بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. فضائل پہ نوکری تمام، فضائل پہ نوکری تمام. میں التماس کروں گا مصائب کے حوالے سے جہاں ایک طولانی مجلس ہمارے محترم پڑھیں گے وہاں ایک جملہ میرے حصے سے بھی پڑھ دیں گے تاکہ ایک آنسو آپ کی آنکھوں سے میرے حوالے سے بھی گر جائے. مصائب کا ایک جملہ میرے حوالے سے جناب حبیب صاحب انشاءاللہ پڑھ دیں گے. میں فضائل پہ ممبر ان کے سپرد کرتا. وہ گام گام نشانی، وہ نور کا منظر. دو لینا رہ گئیاں نے. بہت حسین، ارے بہت میاں بہت حسین ہے. اب مجمع اٹھے اور اٹھ کے سوال کرے بھی علی عباس عسکری کیسے حسین ہے، کیسے حسین ہے، بار بار جو کہہ رہے ہو بہت تو مجھ سے سنو، چھوڑو ممبر. بہت حسین ہے میں راجے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نخاور میں نے ہر ہاتھ یار بولنا چاہیے تھا توڑے پنڈال چوں. بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. کیسے رکھ میرے سر پہ قرآن، حسین ایسے ہے وسیع وزیر مشیر اور ولی کو مل کے چلے. خدا سے ملنے گئے تھے علی کو مل کے چلے. جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری. علی مرتبت عزت مآب بزرگوارم، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، اس مجلس اعزا کے حرف آخر عزت مآب ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب امام حسین کی بارگاہ میں